پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچایا۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت سیز فائر کو اپنی سیاسی زندگی کا بڑا کارنامہ قرار دے دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ اور نفرت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ وہ مقام آ چکا تھا جب ایٹمی جنگ چھڑ جاتی۔ جنگ بندی کے بعد دونوں فریق خوش ہیں۔ دونوں ممالک سے کہا ہمیں تجارت کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ تجارت کو معاملات طے کرنے اور صلح کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ میں اپنے وعدے پورے کرنے والا شخص ہوں۔ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صدر ٹرمپ پاکستانیوں کی ذہانت کے بھی معترف۔ کہا پاکستانی ذہین لوگ ہیں، وہ حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ مزید کہا میرے بغیر روس یوکرین ڈیل نہیں ہو پائے گی۔ روسی صدر سے ملنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھارت کے ساتھ سیز فائر پر صدر ٹرمپ کے کردار کے معترف۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں کمی کے لیے صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ امن کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے قائدانہ کردار سراہتے ہیں۔ مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ کشیدہ صورتحال میں یکجہتی کے اظہار پر وہ دوست ممالک کے بھی شکر گزار ہیں۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا دشمن نے ہماری مخلصانہ پیشکش کو ٹھکرایا۔ دشمن کو ایسا تھپڑ رسید کیا جسے وہ بھول نہیں سکے گا۔ پاکستان کے جواب سے اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وزیر اعظم نے مودی کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہم نے 3 جنگیں لڑیں جس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہمیں پرامن ہمسائے کی طرح بیٹھ کر مذاکرات کرنا ہوں گے۔ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا ہمارے میڈیا نے بھارتی میڈیا کو شاندار جواب دیا، وہ اسے یاد رکھے گا۔ جیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا اس پر فخر ہے۔ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، حقیقت بتائی۔ آرمی چیف کی ڈی جی ایس پی آر کی بھی تعریف۔ بولے ڈی جی اور ان کی ٹیم نے صحافیوں کے ساتھ تعاون کیا اور انہیں بروقت حقیقی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ویل ڈن اتاتارڈر، آپ 24 گھنٹے دستیاب رہے اور غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ شکریہ پاکستان، شکریہ پاک فوج۔ معرکہ حق میں شاندار کامیابی پر یوم تشکر۔ اسلام آباد کے پاکستان مونومنٹ پر مرکزی تقریب۔ شہداء، غازیوں اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا۔ فضاؤں میں جنگی جہازوں کا شاندار فلائی پاس۔ قوم کے عزم اور ہمت کو سلام پیش کیا۔ گلوکاروں کے ملی نغموں نے لہو گرما دیا۔ ساحر علی بگا، سائرہ نسیم اور شبنم مجید نے آواز کا جادو جگایا۔ وفاقی وزراء، سروسز چیفز، مختلف ممالک کے سفارتکار، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ پاک بھارت صورتحال اب بھی کشیدہ اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ چاہتے ہیں جنگ بندی مستقل بنیادوں پر قائم رہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ سفارتکاری پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے۔ امید ہے جنگ بندی مستقل بنیادوں پر قائم رہے گی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سید شیخ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا خطے میں کشیدگی کے اثرات سے عالمی برادری بخوبی واقف ہے۔ بھارت کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ ایسا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ ہماری تاریخ میں ایک آزمائشی وقت تھا۔ پوری قوم سسا پلائی دیوار کی طرح آپریشن بنیان مرصوص کے تقاضوں پر پورا اتری۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے ثمرات۔ پی ایس ایل 10 کی رونقیں بھی بحال۔ جے شاہ بڑے عہدے پر بیٹھا چھوٹا شخص۔ آئی سی سی چیئرمین جے شاہ کا دوہرا معیار عیاں۔ اہم عہدے پر بیٹھ کر مودی کی زبان بولنے لگے۔ بھارتی فوج کے حق میں بیان دے ڈالا۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے فاختہ کی تصویر لگائی تو پابندی لگا دی۔ آسٹریلوی صحافی کی جے شاہ پر کڑی تنقید۔ کہا یہ حیران کن اور دوگلاپن ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ باہمی تعاون کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔
ڈیوڈ لیمی کا افغان مہاجرین کی برطانیہ منتقلی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاکستان کا اروناچل پردیش کے معاملے پر چین کی حمایت کا اعلان۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا۔ پاکستان نے ثابت کیا عزت و وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان نے دشمن کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بھارت پروپیگنڈے سے یہ حقیقت جھٹلا نہیں سکتا۔ پاک بھارت جھڑپوں میں جوہری تابکاری کے حوالے سے بھارتی رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کی سرپرستی کے شواہد بھی موجود ہیں۔ جب بھی باہمی مذاکرات ہوں گے، کشمیر پر بات چیت ہوگی۔ بھارت نے ترکیہ سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جو ممالک بھارت کی خود مختاری پر سوال اٹھاتے ہیں ان سے روابط پر نظر ثانی ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ بھارتی ایئرپورٹس پر کام کرنے والے ترک کمپنی کے سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی۔ بھارت کی بدماشی پر ترک کمپنی نے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بھارت ہمارا پانی روکنے کی پوزیشن میں نہیں، بھارت کے پاس پانی کو روک کر ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل محمد معین پٹو کہتے ہیں عالمی بینک کے صدر نے سنتاس معاہدے سے متعلق پاکستانی مواقف کی تائید کی۔ پاکستان کے تمام دریاؤں میں بھرپور پانی موجود ہے۔ ڈنمارک کے اخبار نے بھی بھارتی جھوٹ کا پول کھول دیا۔ اخبار پولیٹیکن کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان پر خیالی فتوحات کے بارے میں بے شرمی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن وہ سب جھوٹ نکلے۔ جھوٹ سچ ثابت کرنے کے لیے بھارتی میڈیا نے پرانی تصویریں اور غزہ کی فوٹیج تک دکھائیں۔ وزیر اعظم کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سیشن کورٹ لاہور میں سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان پر جراح کے لیے عدالت میں ویڈیو لنک پر حلف لیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو دل کی تکلیف، جیل سے پی آئی سی منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں شاہ محمود قریشی کے مختلف ٹیسٹ جاری ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو نماز فجر کے بعد دل میں تکلیف ہوئی۔ جیل ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد پی آئی سی منتقلی کا مشورہ دیا۔ جیل انتظامیہ نے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی بجٹ ترجیحات کو درست قرار دے دیا۔ ذرائع وزارت خارجہ کے مطابق بجٹ میں تاخیر نہیں ہوگی۔ بجٹ 2 جون کو پیش ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے بعد 13 جون کو بجٹ پیش ہونے کے خدشات ختم ہو گئے۔ قومی اقتصادی سروے 1 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پنجاب میں 90 روز کے دوران 57,913 نئے کاروبار شروع ہونے کا ریکارڈ بن گیا۔ 3 ماہ میں 1,07,000 سے زائد افراد کو 61 ارب روپے کا قرضہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ پروگرام کی صورت نہیں رکنا چاہیے۔ قرض کے لیے زیر غور درخواستیں جلد نمٹانے کا حکم دے دیا۔ سورج شہریوں کا امتحان لینے لگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار۔ ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، میدانی علاقوں میں رہنے والے شدید پریشان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز بھی بیشتر علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔